وہ ساری زندگی علی منویندہ تو خدا کو رہ گیا ہے. لفظ جلالہ مخصوص اللہ دے نال، صفت جلالہ مخصوص خدا دے نال. سوشل میڈیا دے اتے جہڑی بدھو آیا بیٹھے مولا علی دے نام نال جل جلال جل جلال. جتھا جتھا اللہ لگدا کٹیں دے تے مولا علی کو لیندے آندن انشاء اللہ. اللہ کٹ کے اگو انشاء دے اگو علی مولا چلیں دن. انشاء علی سدھا کفر. اگر اوندا عقد تھیا ہے او قرآن دی وجہ تو تھیا ہے تے جیرا انشاء اللہ کٹ کے انشاء علی پیا لیندے اللہ کو کٹا کے اتھیں علی پیا لیندے اون دی بیوی طلاق تھی چکیے سیغہ پڑھن دی ضرورت ہی کوئی. السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد. سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس موصوف مولانا صاحب کا بیان سنا کہ اس ویڈیو کے اندر اس موصوف نے بہت بڑا فتویٰ جاری کیا کہ اگر کوئی انشاء اللہ کی جگہ پہ انشاء علی لگا رہا ہے یا آل محمد کے ساتھ جلال اللہ جل جلالہ لگا رہا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کا عقد ہے، تو اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے، اس کی بیوی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ وراثت سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس موصوف نے بہت بڑا فتویٰ جاری کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں مذہب تشیعوں میں پہلی بات تو ایسے لوگوں کا کوئی معیار نہیں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، اور نہ ہی یہ لوگ کسی طرح سے حجت کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی حجت ہے تو بادشاہوں کا فرمان ہے اور اللہ کا قرآن ہے. اسی وجہ سے آج ہم اس ویڈیو کے اندر مومنین کی خاطر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئے کہ قرآن و احادیث کے مطابق آل محمد کے ساتھ جلال اللہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا، آل محمد کے ساتھ انشاء لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا. اگر میں حوالہ جات دکھانا چاہوں تو ایک صفحہ حوالہ جات کی، لیکن میں دو حوالہ جات دکھا کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہماری تفسیر کی کتاب تفسیر البرہان، اس تفسیر کے اندر سورہ رحمان کی 2 آیات کی تفسیر میں ایک پہلی آیت وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس آیت کو دیکھا جائے یا سورہ رحمان کی آخری آیت کو دیکھا جائے کہ بابرکت ہے تیرے رب کا وہ نام جو ذی الجلال والاکرام والا ہے. تو ان آیات کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نحنو جلال اللہ، نحنو وجہ اللہ، کہ ہم اللہ کا جلال ہیں، ہم اللہ کا چہرہ ہیں جو ذی الجلال والاکرام والا ہے. تو باقاعدہ معصوم نے بتایا کہ ہم اللہ کا جلال ہیں، تو جب جلال ہیں تو انہیں جلال اللہ کہا جا سکتا ہے، جب اللہ کا چہرہ ہے تو ذی الجلال والاکرام والا چہرہ ہے وہ. تو یہ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں سامعین گرامی کا یہ بات واضح ہے کہ آل محمد کو جلال اللہ کہا جا سکتا ہے. اگر اس موصوف کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ جی جل جلالہ یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دے سکتا، اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے. تو سامعین گرامی کا اس کی میں تسلی کی خاطر ان کے اپنے ہی سب سے بڑے مجتہد خمینی صاحب کی کتاب آداب الصلاۃ ہے، تو یہاں سے ایک حوالہ دیتا چاہوں کہ خمینی صاحب القافی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ کے قدیم نام تھے، قدیم اسماء تھے، ان میں العلی اور العظیم تھے. پھر یہ بھی لکھا کہ العلی جو ہے یہ ذات اسماء میں سے ہے، یہ ذاتی اسماء میں سے ہے، یعنی العلی اللہ کا ذاتی نام کہلاتا ہے. جب اللہ نے اپنا ذاتی نام علی علی کو دیا ہے تو پھر صفت تو دور کی بات ہے، صفت دینا کون سا مشکل نام ہے. جب اللہ نے اپنا ذاتی نام علی کو دیا ہے تو پھر صفت اللہ اپنے علی کو کیوں نہیں دے سکتا، جبکہ اللہ کی صفات کا مظہر آل محمد ہے. اللہ کی صفات کو کہا ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جاتا ہے. سامعین گرامی کا تو اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو جب اللہ اپنا ذاتی نام علی کو دے سکتا ہے تو ذاتی صفت کیوں نہیں دے سکتا. اسی طرح کتاب الخطرہ کے اندر دیکھا جائے تو یہی روایت موجود ہے کہ مولا کا فرمانا نحن جلال اللہ، ہم اللہ کا جلال ہے. اب بات کی جائے انشاء کے لحاظ سے، کیا علی کے ساتھ انشاء لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا. اس موصوف نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، بیوی طلاق ہو جاتی ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. کتاب الروضہ ہماری 800-900 سال پرانی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہارا اس وقت کیا حال بنے گا جب تم کافر ہو جاؤ گے اور میں محمد تمہارے چہروں پہ مار رہا ہوں. فوراً جبرائیل نازل ہو کہ اے محمد قل انشاءاللہ وعلی بن ابی طالب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ممتاز نقوی نے نہیں کہا، کسی مومن نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ او علی بن ابی طالب. اب یہ نبیوں کے سردار نے کہا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب اب آپ بتائیں نبیوں کے سردار کے نکاح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، عقد مصطفیٰ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کے مطابق رسول کا نکاح بھی باطل ہو گیا
नाउज़ुबिल्लाह रसूल की बीवियां भी नाउज़ुबिल्लाह तलाक हो चुकी हैं। सामीन ग्रामी का तो खुद नबियों के सरदार ने इंशा अली कहा है। इसी तरह अलकतरा मिन बहार के अंदर भी यही रिवायत मौजूद है कि जिसमें नबियों के सरदार ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अली इब्न अबी तालिब। तो सामीन ग्रामी का कुरान और हदीस से ये बात आपके सामने वाज़ेह हो गई कि आले मोहम्मद को जलालुल्लाह भी कहा जा सकता है, आले मोहम्मद के साथ इंशा भी लगाया जा सकता है। वैसे भी अगर इंशा का माना देखा जाए, यानी चाहना के लिहाज से देखा जाए, तो हम अक्सर कहते हैं मौला चाहेंगे तो हो जाएगा। यही बात तो अरबी में इंशा मौला कहलाती है। मौला अब्बास चाहेंगे तो हो जाएगा, यही बात अरबी में इंशा अब्बास कहलाती है। तो जब आले मोहम्मद मशीयत इलाही है और फरमाते जब हम चाहते हैं तो अल्लाह चाहता है, हम ना चाहे तो खुदा भी नहीं चाहता। हमारी मशीयत ही तो अल्लाह की मशीयत है, हमारी चाहत ही तो खुदा की चाहत है। हम वही है ना, वमा तशाऊना यशा अल्लाह, कि ये कुछ चाहते ही नहीं माँ सिवाय जो अल्लाह चाहता है। तो ये आले मोहम्मद इसका मिस्ताक है। आले मोहम्मद अल्लाह की मशीयत, आले मोहम्मद अल्लाह का इरादा है। तो जब ये चाहते हैं तो अल्लाह चाहते हैं, इनकी चाहत ही अल्लाह की चाहत है। अब अगर ये कहा जाए कि ये अल्लाह को हटा के इंशाली लगाया जा रही है, कुफ्र है, ये फलां फलां है, तो सरकार आप भी अल्लाह मौला की जगह पे मौला अली कह रहे होते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह मौला भी मौजूद है। तो आए कि आप भी शिरक कर रहे हैं, आप भी कुफ्र कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अली को अपने साथ रखा, विलायत में अपने साथ, इताअत में अपने साथ, ईमान में अपने साथ, मवद्दत और मोहब्बत में अपने साथ। तो इसी वजह से अगर अली साथ आ रहा है तो इसमें कोई कुफ्र नहीं है, कोई निफाक नहीं। अगर इंशा अली कहना कुफ्र है तो फिर मौला अली कहना भी आपके मुताबिक कुफ्र कहलाएगा। अब इस मसूब पे आखिर पे मैं सवाल करना चाहूंगा, ये दो सवाल मेरे कर्ज रहेंगे इस मसूब पर, कि मसूब मुझे जवाब देगा कि किसी हदीस के अंदर किसी मासूम ने फरमाया हो कि अगर किसी ने इंशा अली कह दिया तो नाउज़ुबिल्लाह उसका निकाह बातिल हो जाएगा, उसकी बीवी तलाक हो जाएगी और वो औलाद जायदाद से विरासत से बाप की खारिज हो जाएगा। इस मसूब पर कर्ज है, अगर ये सही निकाह से पैदा हुआ है तो इस पर यह सवाल कर्ज रहेगा कि ये साबित करेगा कि आया कि वाकई हदीसों के अंदर ये आया है कि नाउज़ुबिल्लाह इंशा अली लगाने से निकाह बातिल हो जाता है, आले मोहम्मद को जलालुल्लाह कहने से निकाह बातिल हो जाता है। वगरना इस मौसूफ ने आले मोहम्मद की तौहीन की है, मज़हब तशय्युअ की तौहीन की है और आले मोहम्मद की अहादीस का इनकार करते हुए खुद इसने उसी फतवे की जद में खुद को ठहराया है जो इल्जाम हम पे लगा रहा है। वस्सलाम या अली मदद।